اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ سامعین محترم، ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور روز مباہلہ کے اعمال، شیعان حیدر کرار کے جس طرح عید غدیر کے اعمال ہیں اور ان کی عظمت اور برکت اور فضیلت ہے، ایسے ہی روز مباہلہ کے کچھ ایام ہیں، اور یہ 24 ذی الحجہ کا دن ہے جسے عید مباہلہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ عید مباہلہ یہ وہی روز ہے کہ جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجران کے مسیحیوں کے خلاف پانچ پاک کے ساتھ مل کر مباہلہ کیا تھا، اور جھوٹوں پر سچوں کی جیت کا یہ دن منایا جاتا ہے، جسے یوم مباہلہ اور عید مباہلہ کے نام سے شیعان حیدر کرار یاد رکھتے ہیں۔ اور اس دن کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ عظمت ہے، اس لیے کہ قرآن نے جس طرح سورۃ توبہ کی آیت کے اندر فرمایا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ اب اس آیت میں چونکہ کہا تھا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو قرآن نے آگے یہ نہیں بتایا تھا کہ سچے کون سے ہیں، لیکن سورۃ آل عمران کے اندر آیت مباہلہ کے اندر پروردگار نے اعلان کر دیا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ کہ جب یہ لوگ باز نہیں آ رہے جناب حضرت عیسیٰ کو خدا یا خدا کا بیٹا کہنے سے، تو اے میرے پیغمبر، اے میرے حبیب، ان سے مباہلہ کیجئے اور انہیں کہیے کہ میں اپنے بچوں کو لاتا ہوں، تم اپنے بچوں کو لاؤ، میں اپنی خواتین کو لاتا ہوں، تم اپنی خواتین کو لاؤ، اور میں اپنی جان کو لاتا ہوں، تم اپنی جانوں کو لے کر آؤ، اور پھر مل کر مباہلہ کریں گے، اور جو جھوٹا ہوگا اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہوگی۔ تو یہ جب آیت نازل ہوگی تو رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مفسرین کے نزدیک ابنا کی جگہ پہ حسن و حسین کو لے کے گئے ہیں، نساء کی جگہ جناب سیدہ طاہرہ سلام اللہ و صلوات اللہ علیہا میری آقا زادی خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ و صلوات اللہ علیہا کو لے کے گئے ہیں، اور نفس پیغمبر، جان پیغمبر بن کے سرکار مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات گرامی گئی ہیں۔ اور کیونکہ قرآن نے کہا تھا مباہلہ کرنا ہے اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہونی ہے، تو یہ واقعہ تقریباً 9 ہجری کا واقعہ ہے۔ 9 ہجری کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھوٹوں کا مقابلہ کرنے کے لیے پانچ پاک کو لے جا کر لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ قرآن نے جو حکم دیا تھا نا کہ ہو جاؤ سچوں کے ساتھ، کوئی یہ نہ سمجھے کہ سچے کون سے ہیں۔ آج میں لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ سچے کون ہیں، وہ ابناءنا ہیں، وہ میرے بچے ہیں، وہ میری اولاد ہیں، اور میری اولاد حسن حسین ہیں، وہ میری بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا و صلوات اللہ علیہا ہے، اور وہ میرا نفس پیغمبر علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، تاکہ لوگوں کو یہ بات اچھی طرح سمجھ آ جائے کہ سچے کون سے ہیں۔ تو اس دن جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مباہلہ کے لیے پانچ پاک کو لے گئے، یہ دن 24 ذی الحجہ کا دن تھا، اور اس دن کو عید مباہلہ کے طور پہ شیعان حیدر کرار مناتے ہیں۔ تو سامعین محترم، عید مباہلہ کے چونکہ اعمال ہیں، اس کے علاوہ 24 ذی الحجہ روزے مباہلہ کی فضیلت کا ایک اور پہلو بھی ہے کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن میں سرکار مولا متقیان کی شان میں قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ انما ولیکم اللہ والرسول، یعنی جب سرکار امیر المومنین علیہ السلام نے حالت رکوع میں فقیر کو انگوٹھی صدقے کے طور پر، زکوٰۃ کے طور پر دی تھی، تو اس وقت قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ تمہارا اللہ ولی ہے، اس کا رسول ولی ہے، اور مومنین میں وہ مومن ولی ہیں کہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے کا شرف مولا متقیان کو حاصل ہوا، اور وہ 24 ذی الحجہ یعنی روزے مباہلہ کا دن تھا۔ اس دن کی عظمت اس اعتبار سے بھی ہے، لہٰذا میں بتانا چاہوں گا کہ اس دن میں اعمال کون کون سے اور کس طرح سے کرنے ہیں۔ یاد رہے کہ اس دن کے روزہ رکھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ 2 رکعت نماز جو ہم نے عید غدیر والے دن پڑھی تھی، روایات میں ہے کہ اجر ثواب کے اعتبار سے اور وقت کے اعتبار سے اس نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، وہی یوم عید مباہلہ والی نماز کو آپ نے پڑھنا ہے، روزے مباہلہ۔ اب یہاں پر طریقہ میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں، اور اس کی تفصیل جو ہے وہ ہماری پہلے والی ویڈیو کے اندر موجود ہے، کہ جس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ وہاں اس کا وزٹ بھی کر سکتے ہیں اور وہاں سے اچھی طرح سے سمجھ بھی سکتے ہیں۔ 2 رکعت نماز یوم مباہلہ پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً الی اللہ تعالی الحمد،
الحمد کے بعد 10 دفعہ قل هو اللہ، 10 دفعہ آیت الکرسی اور 10 دفعہ انا انزلنا کی تلاوت کرنی ہے۔ لیکن یہ فرق یاد رہے کہ آیت الکرسی جو ہے وہ آپ نے ہم فیا خالدون تک تلاوت کرنی ہے۔ ہاں اگر کسی کو زبانی یاد نہیں ہے تو اس طرح سے کیا جا سکتا ہے کہ آپ اس اگلے والے حصے کو قرآن سے دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں اور موبائل سے نکال کر بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ تھا تیسرا عمل۔ چوتھا عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کوشش کرنی ہے سنت امام علی بن ابی طالب علیہ السلام پہ عمل کرتے ہوئے اور روز مباہلہ آپ خیرات اور صدقہ بھی ضرور کریں۔ اس کے بعد دعائے مباہلہ جو ہے وہ مفاتیح الجنان کے اندر موجود ہے، اس کی تلاوت کیجئے، اور زیارت امین اللہ پڑھنے کا کہا ہے علماء نے، اور مناسب یہ ہے کہ زیارت جامع کبیرہ کی بھی تلاوت کی جائے۔ اس سے ہٹ کے 2 رکعت نماز آپ نے اور پڑھنی ہے، عام نوافل کی طرح پڑھنی ہے، اور اس کی نیت بھی یہی جس طرح میں نے پہلی نیت بتائی بے عینی وہی نیت ہوگی، لیکن نماز فجر کی طرح اسے انجام دیا جائے، اور اس کے بعد 70 دفعہ استغفار جو ہے وہ تلاوت کیا جائے۔ یہ مختصر سے اعمال ہے روز مباہلہ کے، عید مباہلہ کے، جسے ہر مومن کو انجام دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پروردگار اور روز مباہلہ کی ہمیں برکات اور اس کی عظمت سے بہترین استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی دعا میں خصوصی طور پہ ہم سب کو یاد رکھیے گا۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔